میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم عظیم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، فاضل عظیم حضرت قبلہ الحافظ القاری العالم محمد ذوالفقار دستگیری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جمیع اہل علم، حفاظ، علماء اور عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کے اس درس اخلاق کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا مفہوم اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روشنی عطا فرمائے، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوصاف و کمالات اور آپ کا وصف اخلاق یہ ہمیں اپنانے کی توفیق اللہ کریم کی ذات و برکات عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 128 ہے اور 129۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہاری طرف وہ عظیم رسول تشریف لائے، من انفسکم جو تم میں سے ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے رسول کو بہت دکھ ہوتا ہے، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا میرے رسول کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ حریص علیکم وہ تمہارے لیے بہت حریص ہیں اس بات کے کہ کسی طریقے سے یہ جنت میں داخل ہو جائے، بالمومنین، اور مومنین پہ خاص طور پہ وہ حریص ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ معزز دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 اوصاف بیان کیے ہیں۔ کتنے وصف اس میں بیان ہوئے ہیں؟ حضور کی 5 شانیں بیان ہوئی ہیں
5 اوصاف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بیان ہوئے۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضور بڑے ہی عظیم رسول ہے، رسول تنوین ہے، اور یہ نکرہ ہے، اور جب اس طرح نکرہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ عزت اور عظمت پہ دلالت کرتا ہے کہ بڑی ہی عظمت والی ہستی آئی ہے۔ من انفسکم، اور ہیں بھی تم میں سے ہی۔ اب یہ بات، یہ پہلا وصف ہے، وہ رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک قرات اس کی یہ ہے، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے انسانوں کو شرف بخشا، عالم بشریت کو شرف بخشا کہ میرے رسول جو رب کے محبوب ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میری تخلیق تو بہت سی ہے، آسمان بھی میں نے بنائے، زمین بھی میں نے بنائی، فرشتے بھی میں نے بنائے، حور و غلمان بھی میں نے تخلیق کیے، فرش عرش سب کچھ میں نے بنایا، اور اس کی تخلیقات تو ہزار ہا، کروڑ ہا، ارب ہا اس کے مناظر اور مظاہر ہیں، مگر اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو میں اپنا محبوب فرشتوں میں سے بھی بنا سکتا تھا، میں چاہتا تو میں اپنا محبوب انسان اپنا جنوں سے بھی بنا سکتا تھا، میں چاہتا تو اپنا محبوب کسی بھی اور مخلوق میں سے بنا سکتا تھا، مگر میں نے اپنا محبوب خاص انسانوں میں سے بنایا، اور اے انسانیت تمہارے لیے یہ بات شرف کی ہے کہ وہ جو میں نے اپنا محبوب بنایا وہ تم میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر حضور فرشتوں میں سے ہوتے تو فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ کیسے ہمیں ہدایت دیتے؟ تو حضور کو تم میں سے بنایا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، وہ تمہاری کمزوریاں جانتے ہیں، کیونکہ وہ تم میں سے ہیں، اسی لباد بشری میں آئے، اور وہ تمہاری کمزوریاں جانتے ہیں کہ تم کتنا وزن اٹھا سکتے ہو، اور جہاں جہاں تم پریشان ہو، تمہیں پریشانی لاحق ہوگی تو عزیز علی ما عنتم، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکیں گے، وہ شریعت کو ویسے نرم کرتے جائیں گے، کیونکہ وہ تمہاری تکلیفوں کو جانتے ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، تو میں اپنی امت پر ہر نماز میں مسواک فرض کر دیتا، مگر چونکہ میں تم میں سے ہوں اور میں تمہاری مجبوریاں جانتا ہوں کہ ہر نماز کے لیے تمہیں تازہ مسواک مشکل ملے گی، اس لیے میں نے تم پہ فرض نہیں کی۔ اگلی بات سمجھیے، اللہ کریم کی ذات و برکات نے حضور کو جب بھیجا تو فرمایا چونکہ یہ تم میں سے ہیں، تمہاری مجبوریاں جانتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموش ہو گئے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا تو حضور نے فرمایا اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو قیامت تک میرے ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر ہر سال حج فرض کر دیا تو میری امت کے لیے ادا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر موجودہ جو صورتحال ہے، جب حج 5-6 لاکھ کا بھی ہو جائے اور اس سے بھی زیادہ مہنگا، تو اب آپ سمجھیں کہ حضور ہم پر کتنے رحیم و کریم ہیں۔ ایک بار فرض کیا، وہ بھی صاحب نصاب پر، غریبوں پر نہیں، جس کے پاس سہولت نہیں اس پہ نہیں، جس کے پاس سہولت ہے اسی پہ فرض کیا۔ کیوں؟ حضور جانتے ہیں کہ میری یہ امت یہ اس مشکل کو برداشت کر سکتی ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ انسانوں میں سے ہے۔ نہیں، یہ رہنے دے، چونکہ حضور انسانوں میں سے ہے اور انسانوں کی مجبوریاں جانتے ہیں،
इसलिए जानते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ ये रियायत फरमाई। आप देखें, नमाजें तो 50 फर्ज हुई थी, पर हुजूर चूंकि अल्लाह करीम ने फरमाया तुम में से हैं, तो हुजूर जानते हैं कि मेरी उम्मत के लिए 50 मुश्किल हो जाएगी, तो फिर हुजूर बार बार आते रहे, बार बार, और फिर आखिरकार 5 लेके गए। और बरकत यह है कि जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको 50 का ही, जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको। अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब आपने नमाजें कम कराई हैं, सवाब कम नहीं करवाया, अजर उसको 50 का ही दूंगा। और ये बरकत भी जान लीजिए कि फिर जिनको नमाज की लज्जत नसीब हो गई, फिर उनसे नमाज कभी दूर नहीं हुई, और अगर कभी गई तो फिर उसका उन्होंने सारी जिंदगी सदमा भी महसूस किया। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको, बच्चों को, नौजवानों को, और सोशल मीडिया पे भी ये चली जाएगी। हुजूर के गुलाम है जिनका नाम है हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, 2286 अहादीस आपसे मरवी है। आप वो हस्ती हैं जिनको हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह मक्सिर मालहु व औलादहु वदखिलहुल जन्नह, या अल्लाह मेरे अनस को माल भी दे दे, कसीर औलाद भी दे दे, और जन्नत भी दे दे। माल भी मदीना पाक में सबसे ज्यादा आपके पास आ गया, बाग भी 2 मरतबा साल में फल देता था और किसी का नहीं देता था, और औलाद इतनी कि 106 बेटे आपके हुए, बल्कि इमाम तबरानी ने बयान किया कि 126 बेटे। फरमाते थे मुझे नाम भूल जाते थे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या। और तीसरी बशारत क्या थी, अदखिलहुल जन्नह, या अल्लाह इसे जन्नत भी दे दे। लेने आए थे एक चीज, औलाद, हुजूर ने 3 चीजें अता कर दी, माल भी दे दिया, औलाद भी अल्लाह करीम की बारगाह से लेके दे दी, और जन्नत भी दे दी। अब जो बात समझने वाली है, पक्के जन्नती, आप खुद हजरत अनस कहते हैं कि मैंने 2 दुआएं तो हुजूर की देख ली अपनी आंखों से, मेरी औलाद भी ज्यादा हो गई, मेरा माल भी ज्यादा। मुझे यकीन है कि जैसे ये 2 दुआएं मैंने देखी हैं, तीसरी दुआ जन्नती वाली वो भी मैं देखूंगा जब मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती, पक्की कबूल है। अच्छा, जो पक्के जन्नती हैं, बल्कि इतने पक्के जन्नती कि हुजूर ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी, और कमा काल, जो हालते ईमान में मेरे किसी सहाबी का हालते ईमान में चेहरा देख ले, और हजरत अनस तो वो हैं जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, हुजूर के घर में रहे, तो वो जन्नती है। अनस का चेहरा जो देख लेगा वो भी जन्नती है, ईमान की हालत में। इतने पक्के जन्नती, आप ना कभी कभी रोना शुरू कर देते, कांपना शुरू कर देते, और कांपते कांपते बेहोश हो जाते। हजरत अनस कभी कभी कांपते कांपते बेहोश हो जाते, रोते रोते। तो पूछा गया हजरत अनस रदी अल्लाह ताला से, आप क्यों रोते हैं? आप तो पक्के जन्नती हैं, माल भी इतना है, औलाद भी इतनी है, बरकतें भी इतनी हैं, कोई कमी नहीं, फिर रोते क्यों हैं? आपने फरमाया मैं रोता इसलिए हूं, मुझे एक बात याद आती है तो फिर मैं रोना शुरू कर देता हूं। क्या बात याद आती है? फरमाया मैंने हजरत उमर पाक के दौर में ईरान जब फतह किया गया था तो उस जंग में मैं भी शरीक था, और जब हम पहुंचे ना तुस्तर शहर को फतह करने के लिए, ईरान का आजकल उसे युस्तर कहा जाता है, जब हम वहां पहुंचे तुस्तर शहर को फतह करने के लिए, तो वो बड़ा मजबूत शहर था, बड़ी मजबूत दीवारें थी उसके इर्द गिर्द, लड़ाई शुरू हो गई। वैसे तो सहाबा कराम बयान करते हैं कि हम एक जुमा जिस शहर में पढ़ते थे, अगला जुमा उस शहर में नहीं पढ़ते थे, अगला जुमा नया शहर फतह करके उसमें पढ़ते थे, हर जुमा नया शहर फतह करके उसमें पढ़ते थे। मगर हजरत अनस कहते हैं उस शहर को फतह करते करते लड़ते लड़ते 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल लड़ते रहे, वो शहर फतह ना हुआ। 1.5 साल बाद एक दिन हम लड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, तो सारा दिन के थके हुए जब ईशा के बाद सोने लगे तो लड़ाई फिर शुरू हो गई। फिर हम सारी रात लड़ते रहे, मदद भी आ गई, लड़ते रहे। जब फजर की नमाज का वक्त हुआ ना,
تو این نماز فجر کے وقت ہم نے تستر شہر کے دروازے توڑ دیے اور دروازے توڑ کر ہم اندر داخل ہو گئے. اندر سے پھر انہوں نے نا بے بہا اندر سے جنگ، انہوں نے تلواریں، نیزے، تیریں ادھر سے، مطلب انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب آخری وقت ہے تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے وسائل استعمال کر دیں. تو وہ ایمرجنسی سچویشن بن گئی. ادھر سے ہم نے بھی کہ یہ آخری موقع ہے، اب اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر دوبارہ پتہ نہیں کیا صورتحال بنے، تو ایک بار فتح کر ہی لے. تو تلوار تیزی کے ساتھ چلاتے، لڑتے لڑاتے، اس کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ خون ریزی کی انتہا کرتے ہوئے آخر کار کہتے ہیں ہم نے وہ شہر فتح کر لیا. جب ہم شہر فتح ہم کر چکے تو ہم نے دیکھا اوپر آسمان کی طرف تو زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس ایمرجنسی کیفیت میں ہمیں پتہ ہی نہ چلا، نہ کوئی ناشتہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی، اس وقت جان کی بنی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا اس شہر کو فتح کر کے پھر سب کچھ کریں گے. تو جب فتح ہو گیا پتہ چلا زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کشمکش میں اور اس ایمرجنسی سچویشن میں وہ ہماری فجر کی نماز رہ گئی، ہمیں پتہ نہ چلا. حضرت انس کہتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں، جب میں قیامت کا منظر دیکھتا ہوں نا تو قیامت والے دن میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر بندہ اپنا نامہ اعمال لے کے جا رہا ہے، اپنا حساب لے کے جا رہا ہے. ہر بندہ آ رہا ہے، اللہ کریم اس سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے. میری باری آتی ہے، انس بن مالک کو پیش کیا جائے. جب میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انس وہ تیری فجر کی نماز کیوں ضائع ہوئی، وہ فجر کی نماز تیری کدھر گئی. وہ کہتے ہیں جب رب مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے تو مجھے جواب نہیں آتا، حالانکہ اس کا جواب تھا کہ یا اللہ تیرے دین کے رستے میں گئی ہے، تیرے جہاد میں گئی ہے، لڑتے ہوئے پتہ نہیں چلا. مگر حضرت انس کہتے نہیں آخر ہمیں کیوں یہ بھول گیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، جب رب نے قرآن میں کہا ہے کہ حالت جہاد میں بھی تم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور طریقہ بھی بتایا کہ حالت جہاد میں تم نے یوں کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو پھر مجھے کیوں بھول گیا، ہم کیوں نہ ادا کر سکے. بعد میں اگرچہ ہم نے اس کی قضا دے لی مگر اس وقت. تو وہ کہتے ہیں جب وہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملتا تو روتے روتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. دوستو یہ وہ انس بن مالک تھے جو پکے جنتی تھے، جن کو حضور نے جنت کا ٹکٹ عطا کیا تھا. اور خوف خدا سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے، ہمارے پاس کون سی ایسی ٹھیکیداری ہے کہ ہم کہیں ہم پکے جنتی ہیں. ہمارے پاس کون سی ایسی، ہمیں کس نے نہیں. ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں رہتی ہیں، ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کن مصروفیات میں، کن چکروں میں دنیا کی رنگینی میں مبتلا ہیں، اور تیزی کے ساتھ دن اور رات تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. اور ہر آنے والے لمحے، ہر آنے والے سیکنڈ اور منٹ میں ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ وقت جو آج کی نماز کا جو وقت گزر گیا یہ دوبارہ نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا. قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے، ابھی حضرت صاحب کی جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رب سے ڈر کر غیب میں رب کی بارگاہ میں آیا، وجا بقلب منیب، اور جھکا ہوا دل لے کے آیا، اس کا دل لرزتا ہوا رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا، عاجزی و انکساری کا پیکر، اور بقلب سلیم بھی آیا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل جو رب کی بارگاہ میں لے کے آیا. قیامت والے دن وہی بچے گا. ہمارے دل تو وہ بتوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی آلودگی سے، دنیا داروں سے. تو یہ دل ہم لے کے رب کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ تو اس جگہ پہ جو کھڑے ہونا ہے اس کا سوچنا ہے. یہ ایک بات میں نے ضمناً کر دی. اللہ کریم نے جو 5 اوصاف بیان کیے ہیں نا اس میں اپنے حبیب کے، ان میں پہلا وصف یہ ہے کہ میرے یہ جو حبیب ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تم میں سے ہیں.
من انفسکم، یہ تمہاری مجبوریاں جانتے ہیں، 50 کی 5 نمازیں ہیں۔ حضور آپ رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جماعت کروائی، جسے آج ہم تراویح کہتے ہیں، تو وہ نوافل تھے، آپ نے پڑھائے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی آپ نے پڑھے، پھر آپ نہ آئے اور صحابہ کرام تو کثیر تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ عرض کی حضور آپ آج نہیں آئے، اگلے دن جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کریم میری اس سنت کو تم پر فرض نہ کر دے تو میں تو اس وجہ سے آیا ہی نہیں مسجد میں کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، تم پہ مشکل نہ ہو جائے۔ یعنی حضور ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی عبادت مسجد میں آ کے چھوڑ دی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ اس انداز میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے اپنی اس گنہگار امت کا خیال رکھا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے ہوئے محدثین مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ من انفسکم کی ایک تفسیر من انفسکم بھی ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے ہیں جو انفس ہیں، یعنی تم میں سب سے نفیس ہیں، بہترین ہیں، سب سے صاف ستھرے ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں کہ حضور کا لعاب دہن بھی شفا دیتا ہے، اتنے پاکیزہ ہیں کہ حضور کا جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا وہ بھی کائنات میں شفائیں بانٹتا ہے، اتنے حضور نفیس ہیں کہ حضور کا پسینہ مبارک کائنات کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ تو حضور کے اخلاق عالیہ وہ یہ ہے کہ آپ بھی نفیس بنے، آپ حضور کے امتی ہیں، آپ کے اخلاق جمیلہ میں سے یہ ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو نفیس بنائیں اور آپ بھی اپنے ارد گرد اپنے دوستوں پر مشقت بننے کی بجائے ان کے لیے نرم بنے، ان کے لیے آسانی کے پہلو آپ پیدا کریں۔ یعنی حضور نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ مسواک کو فرض نہیں کیا، پریشانی ہوگی آپ کے دائرہ کار میں جو زندگی جو آپ کے تعلقات، تو آپ بھی اپنے ملازموں پر، اپنے ارد گرد بھائیوں پر، اپنے ساتھیوں پر اتنی مشقت نہ ڈالیں کہ ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ یہ حضور کے اخلاق عالیہ میں سے ہے۔ اگلا وصف حضور کا قرآن مجید نے جو بیان کیا، عزیز علیہ ما عنتم، تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، تم مشقت میں پڑ جاتے ہو تو میرے رسول کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جب تمہارے دائرہ کار میں جو بھی لوگ ہیں یا پوری کائنات، ان کو اگر تکلیف ہو تو تمہاری طبیعت کو شاک گزرے، تمہاری طبیعت کو وہ اچھا نہ لگے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ گرمیوں میں ایک شخص وہ ریڑھی پہ برف لے کے جا رہا ہے تو اچانک اس کی برف گری تو لوگ ہنسنے لگے۔ نہیں، اگر اس کو تکلیف آئی ہے تو آپ کو اگر تکلیف نہیں ہوئی تو کم از کم تکلیف والی شکل ہی بنا لیں۔ اگر آپ کے ہمسائے میں ارد گرد کہیں کوئی فوت ہو گیا ہے یا کسی کو ایمرجنسی پریشانی بن گئی ہے تو کم از کم آپ ڈھول تو نہ بجائیں، آپ کے اخلاقی رویے ایسے ہوں کہ آپ ان کے ہمدرد بنیں، آپ ان کے پاس جائیں، مشکل میں ان کا ساتھ دیں، کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی میں سے ان کو نکالنے کے لیے 2 قدم چلیں، کوئی بیمار ہے اس کو دوا لے دیں، کوئی مقروض ہے اس کے قرض میں مدد کر دیں، کوئی بے روزگار ہے اس کا روزگار بنانے میں آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو کم از کم گفتگو میں ہی اس کے لیے تھوڑی سی آپ آسانی پیدا کر لیں اور اس کو حوصلہ دیں۔ کسی کو حوصلہ دے دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، مشکل وقت میں کسی کو حوصلہ دے دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار کے پاس جب بھی کوئی ایسا مریض آتا جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے کہ یہ لا علاج ہے، تو وہ جب بابا جی سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتا نا کہ حضور میں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیتا ہے، تو آپ آگے سے ایک جملہ بولتے تھے، بے لیا اللہ کریم نے تو جواب نہیں نہ دیتا۔ اس ایک جملے میں آپ اس کو حوصلہ دے دیتے تھے کہ جا بے لیا تو ادھر کر آ چیز کھا لے کہ اللہ کریم خیر کر دے گا۔ تو اسی جو چیز آپ
کی زبان سے نکلتی اللہ کریم اسی کے صدقے شفا عطا فرما دیتا، برکت پیدا فرما دیتا۔ تو دوسروں کے لیے آپ آسان بھی بنے اور کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کے دکھ کو اپنا محسوس بھی کریں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اصل اخوت اسلامی تو یہ ہے کہ اگر کابل میں کسی کو کانٹا چبھے تو تکلیف آپ کو ہو۔ عالم اسلام میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، برما میں، یمن میں، عرب میں، عجب میں، جہاں کسی کو تکلیف ہو تو آپ کو یوں لگے جیسے مجھے ہو رہی ہے۔ ہم تو اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، ہمسایہ کی تکلیف کو بلکہ خوش ہوتا ہے، بلکہ خود تکلیفیں دینے والے ہو جائے، یہ نہیں کرنا۔ چوتھی چیز یہ ہے حریص علیکم، میرے نبی وہ اس بات کے حریص ہیں کہ کسی طریقے سے تم جنت میں چلے جاؤ، مومنین پر حریص ہے۔ ایک ہے حریص اردو والا، اردو میں ہم حرص کو لالچ کے معنی میں لیتے ہیں، یہ اردو والا حریص نہیں ہے، یہ عربی والا حریص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے رسول کی ایک ہی تمنا ہے، حریص علیکم بالمومنین، ان کی تو یہی تمنا ہے اور شدید ترین خواہش ہے کہ یہ بندہ دوزخ میں نہ جائے، یہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ اب حضور کے یہ اخلاق ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ ہم کیا کریں کہ ہماری اول و آخر کوشش یہ ہو کہ جس کے ساتھ بھی ہمارا لنک ہے، جس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اہل خانہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ جنت میں جائیں۔ جب آپ کسی کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں، جب آپ کسی کو مطلب گالی دیتے ہیں، کسی کو اپنے سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جنت کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کوشش کر کے، تربیت کر کے وہ حسنین کریمین سلام اللہ علیہما والا پہلو وہ اختیار کریں۔ کون سا؟ وہ جب بابا جی نے وضو کیا تو انہوں نے درست نہیں کیا نا، تو حسنین کریمین تھے تو بچے مگر بڑے تھے، ہاں ان کی فکر بڑی تھی۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ نا ہمارا وضو دیکھیں، ہم دونوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے، آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے۔ تو دونوں نے کر کے دکھایا، جب کر کے دکھایا تو بابا جی سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں اصل میں وضو میرا صحیح نہیں تھا، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کتنی حکمت سے مسئلہ بھی سمجھا دیا اور اس کی دل آزاری بھی نہیں کی۔ یہ ہے ان کے ہاں حریص علیکم کہ کسی طریقے سے یہ بندہ جنت میں چلا جائے، کسی طریقے سے یہ بندہ دوزخ سے بچ جائے۔ سب سے بڑی چیز صوفیاء کے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر صرف ظاہر پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ باطن تک دیکھتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا وہ مشہور واقعہ کہ جب وہ کشتی میں کچھ نوجوان وہ شراب پی رہے تھے اور اونچی اونچی آوازیں کس رہے تھے اور اس طرح کی صورتحال، تو آپ کے ساتھ جو مرید تھے انہوں نے کہا حضور دعا کریں یہ کشتی تباہ و برباد ہو جائے، یہ نوجوان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو تم ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے دعا کی یا اللہ یہ جس طرح یہاں موج کر رہے ہیں نا تو قیامت والے دن بھی یہ موج ہی کرے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کون سی دعا کر دی، یہ کیا کیا، ان کو تو تباہ و برباد کرنا تھا۔ اتنی دیر میں ان نوجوانوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمارے گناہ چھپے ہوئے تھے، اب تو اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری آپ نے بھی دیکھ لیے تو توبہ کریں۔ وہ بھاگے آپ کے قدموں میں گرے، توبہ کی اور وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بچے دوزخ میں چلے جاتے یہ زیادہ بہتر تھا، یہ ولی بن کے کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ حریص علیکم، یہ سب نے حضور کے فیض کا صدقہ لوگوں کے لیے آپ آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے نیکی کے۔ حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو مرغ ہے نا
मुर्ग इसको गाली ना दो, ला तसुब्बुद्दीक, मुर्ग को गाली ना दो। हुजूर मुर्ग को क्यों गाली ना दे, इसमें हिकमत क्या है? जानवर तो बड़े हैं मगर मुर्ग की बड़ी, फरमाए इसकी ताजीम है, इसको गाली ना दे। क्यों? फ़इन्नहु यूक़िज़ुल सलात, फरमाए ये सुबह सुबह अजान देकर लोगों को मस्जिद में भेज देता है। ये अजान देता है, लोग मस्जिद में चले जाते हैं। इस जानवर का एहतराम करें, इसका ख्याल करें, इसकी वजह से कोई नमाजी बन जाता है। तो जब एक मुर्ग की अजान की वजह से अगर कोई मस्जिद की तरफ आए तो उसकी इतनी ताजीम है। तो जब इंसान, हम दूसरों को नेकी की दावत की तरफ और नेकी के रास्ते की तरफ लेके आएंगे तो अल्लाह ताला के हाँ उम्मत पे रऊफ है, नरम है। हुजूर अपनी उम्मत पे नरम है, करीम है, खलीक है, आसानियां पैदा करने वाले हैं। बहुत बड़ा आलिम था ज़ैद बिन साना, यहूद का बहुत बड़ा आलिम था, और उसने ये हुजूर की तमाम सिफात अपनी तौरात में पढ़ी थी। तमाम सिफतें हुजूर की पढ़ने के बाद उसने उनमें से बाकी सारी सिफात देख के उसे यकीन हो गया कि हुजूर वही आखिरी रसूल है जिनकी शानें हमारी किताबों में है। मगर दो निशानियां रह गई। एक ये कि हुजूर का जो हिल्म है वो हमेशा गालिब ही रहता है। दूसरा ये है कि जितना भी हुजूर के साथ मामला सख्त करते जाएंगे हुजूर की नरमी उतनी बढ़ती जाएगी। तो दो निशानियां उसने कहा। उसने हुजूर से मामलात के लिए, कारोबार के लिए मिला और कहा जी मुझे आप खजूरें जो हैं वो आप दे दें, मैं आपको पैसे दे देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया तुझे खजूरें फलां तारीख को मिलेंगी। उसने कहा ठीक है जी, मैं उस दिन आके खजूरें आपसे ले लूंगा, आप पैसे अभी ले लें, मैं पैसे देता हूं। हुजूर ने पैसे ले लिए। खजूरें जिस दिन उसे देनी थी वो उस दिन से 2 दिन पहले ही आ गया। हुजूर तशरीफ फरमा थे, आके कहने लगा कि वो मेरी खजूरें दे। हुजूर ने फरमाया कि खजूरें तो 2 दिन बाद का वादा है। उसने कहा नहीं आप अभी दे दें। आपने फरमाया भाई जो वक्त मुकर्रर है उस पर तुझे खजूरें मिल जाएंगी। उसने हुजूर के दामन को पकड़ा और माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह उसने तलखी करते हुए उसने कहा कि आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं और जब भी उनके बच्चों से कभी मामला हमारा जिंदगी में होता है तो वो इसी तरह करते हैं, लेट करते हैं। अब जब इतनी बात की तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो तलवार निकाल ली। हुजूर छोड़ दे मुझे, मैंने इसको नहीं छोड़ना। हजरत उमर तो फिर जलाली थे, सरकार ने ठहर। अब वो डर गए। उसने कहा मैं तो चेक कर रहा था ये क्या बताओ। हजरत उमर किधर से आ गए। आपने कहा हुजूर मैंने इसे नहीं छोड़ना, ये भाग भी गया ना, मैंने इसके घर में इसकी नस्लों तक मैं पहुंचूंगा। अब वो और डर गए और सीधी बात भी नहीं बता रहे थे कि मैं तो चेक कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया नहीं उमर इसको कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, खबरदार, मैं तुझे रोक रहा हूं, बैठ जाओ। हजरत उमर को रोका सरकार ने। उसे फरमाया कि तुम आज ही लेना चाहते हो? जी। फरमाया चलो तुम्हें आज ही मिल जाती, कर देते हैं। एक सहाबी रसूल से पूछा, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास इतनी खजूरें पड़ी हैं, मैं अभी दे देता हूं। हुजूर ने वो खजूरें दी। हजरत उमर से फरमाया कि तेरे पास कितनी खजूरें पड़ी हैं? उन्होंने अर्ज की हुजूर मेरे पास कोई 20 वस्क के करीब खजूरें पड़ी हैं, वो भी काफी बन जाती थी, कोई 200 मान के लगभग। हुजूर ने फरमाया अच्छा वो जो उसका हक था ना जितनी हमने खरीदी थी वो तो उसे दे दी। अब तुम ऐसे करो ये जो तेरे पास पड़ी है ना ये इसे इसके घर जाके दे के आओ। हुजूर ये क्यों? फरमाया ये तोहफा है, तोहफा है। हुजूर इसकी वजह क्या है? फरमाया ये जो तूने उसे डराया है ना ये उस डर का खात्मा करने के लिए वो परेशान ज्यादा होके चला गया, वो घबरा गया, तुम जाके उसे दे के आओ। हजरत उमर पाक वो इतनी खजूरें वो जब लेके उसके घर गए तो उसकी सांस में सांस आई। कहा कि ये खजूरें तो मुझे मिल गई। कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया ये तोहफा है,
ہاں معاملہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، یہ ہماری طرف سے آپ کی جو دل آزاری ہوئی ہے اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی یہ اس کی۔ اس نے کہا عمر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو 2 نشانیاں چیک کر رہا تھا اور دونوں ہی سچی نکلی، تو مجھے حضور کا کلمہ شریف پڑھاؤ۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو حضرت عمر نے عرض کی حضور یہ تو کوئی کسی اور چکر میں تھا، یہ ایسی کہیں میری تلوار سے نہ رگڑا جاتا، مگر یہ تو اب مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر یہی تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ تم اسے صبر کی تلقین کرتے، اس وقت تلوار نہ دکھاتے اسے، تم اسے صبر کی تلقین کرتے اور مجھے جو میں نے حق دینا ہے اس ادائے حق کی مجھے ترغیب دیتے، یہ اچھا کام تھا۔ تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ یہ حضور کی رؤوف اور رحیم، یہ جو 5ویں صفت ہے یہ رحم کی صفت ہے، نرمی کی۔ حضور یہاں بھی رحیم ہے، حضور میدان حشر میں بھی رحیم ہے، حضور جنت میں بھی رحیم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ بتا دو ان 5 صفات کو بیان کر کے ان لوگوں کو کہ یہ 5 صفتیں لے کر میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر کوئی منہ موڑتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو حبیب اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کریں اور کبھی نہ گھبرائیں۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ کریم بنے، آپ رحیم بنے، آپ لوگوں کے لیے نرم بنے، آپ لوگوں کو مشقت میں دیکھ کے ان کی مشکلوں کو حل کرنے والے بنے۔ پھر بھی اگر آپ پہ طنز و تشنیع کے کوئی تیر برساتا ہے اور آپ کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پریشان نہ ہو، حسبی اللہ، پھر اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ اللہ کی مدد پہ یقین کرتا ہے، ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے اور آج کے اس درس اخلاق کا خلاصہ بھی ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، یقین پختہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے، مجھ پہ یقین کر لیتا ہے، اعتماد کرتا ہے، میں خزانہ غیب سے اس کا رزق جاری کر دیتا ہوں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کا لنگر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، خزانہ غیب سے اس کا رزق جاری ہو جاتا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام ابن عقیل، امام ابن عقیل بہت بڑے امام گزرے، میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابن عقیل اتنے بڑے امام ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ امام ابن عقیل کی ہے، 800 جلدوں میں، 800 والیومز، 800 جلدوں میں امام ابن عقیل کی، یعنی ایک ہی کتاب 800 جلدوں میں۔ ویسے تو ایسے ایسے بزرگ بھی ہوئے جنہوں نے 5-5 ہزار کتابیں لکھی ہیں، مگر جس کی ایک کتاب اتنی بڑی ہو وہ امام ابن عقیل ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں، قاضی خلیفہ حاجی خلیفہ کشف الظنون میں لکھتے ہیں 400 فنون اس نے اس کتاب میں بند کر دیے، 400 مختلف فن۔ وہ امام ابن عقیل جب عالم بن گئے نا، بہت بڑے عالم، علم پڑھ پڑھ کے، تو پھر گئے خانہ کعبہ شریف، عراق سے چلے خانہ کعبہ شریف گئے۔ کیوں گئے؟ 3 دعائیں کرنے کے لیے۔ یا اللہ میں نے علم بہت پڑھ لیا ہے اور مجھے 3 چیزیں عطا کر دے۔ پہلی چیز، یا اللہ مجھے روزگار دے دے، عزت والا روزگار دے دے، میں کسی سے بھیک نہ مانگوں اور میرا کام چلتا رہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، یا اللہ میں نے جو علم پڑھا ہے یہ ایسے میرے پاس ضائع نہ ہو جائے، مجھے کوئی ٹیم عطا کر دے، مجھے کوئی دوست دے دے، مجھے کوئی شاگرد دے دے، میں انہیں پڑھاؤں، یہ علم کائنات میں میرے لیے کفارہ سیئات بنے، میں کتابیں لکھوں، میری کتابیں قیامت تک جاری رہیں۔ اور دیکھیں آج دنیا میں اس کی کتاب سب سے بڑی ہے، تو یا اللہ یہ بھی کوئی میرا کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا دے، علم آگے چلتا رہے، کوئی تدریس کا مجھے۔ تیسرا، یا اللہ میری شادی بھی نہیں ہوئی،
تو شادی کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات خزانہ غیب سے کوئی اہتمام کر دے. تو یہ 3 دعائیں تھیں، 3 دعائیں آپ نے کی. خانہ کعبہ شریف میں دعا کرتے رہے، پھر نفل پڑھنے لگ گئے. نفل پڑھ کے انہوں نے سلام پھیرا نا تو سامنے دیکھا تو ایک سونے کا ہار پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. جب جا کے انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو بڑا وزنی ہار اور بڑے بڑے ہیرے ان میں لگے ہوئے تھے، قیمتی موتی، تو بڑا خوبصورت ہار. تو پہلے تو ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ہی اتار دیا ہے میرے لیے، تو میں اسے لے کے جاؤں، اپنی کوٹھی شوٹھی بناؤں، باقی شادی کا کوئی انتظام کروں. پہلے تو یہ خیال آیا. پھر ساتھ ہی جو علم پڑھا تھا نا، اس نے اللہ کے فضل سے رہنمائی کی اور ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، شرعی طور پہ تو یہ لقطہ ہے، یہ میں شرعاً اٹھا نہیں سکتا تھا، اب میں نے اٹھا لیا ہے تو اب میں لوگوں کو بتانے کا پابند ہوں، میں گھر نہیں لے جا سکتا، کیوں؟ یہ چوری ہے. تو ان کے علم نے رہنمائی کی، انہوں نے جلدی جلدی وہ ہار اٹھایا اور اللہ کا فضل ان پہ شامل حال رہا. وہ بھاگ کر حجر اسود کے قریب چلے گئے خانہ کعبہ شریف میں اور ہار اس طرح لہرایا اور انہوں نے کہا بھئی یہ ہار جس کا ہے نا وہ لے لے، یہ کسی کا سونے کا ہار گرا ہے. ایک بزرگ بابا جی نورانی صورت وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہار میرا ہے. بابا جی نشانی، انہوں نے نشانی بتا دی، اتنے ہیرے ہیں، اتنے موتی ہیں، اتنا سونا ہے. وہ بات بالکل ویسی تھی. اچھا تو بابا جی پھر پکڑے ہار اپنا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا پھینکنا نہیں ہے، میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے آ کے میرے ہاتھ میں پکڑا دے. امام ابن عقیل گئے، ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہار. وہ بابا جی جب چلے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بندہ ہی نابینا تھا، اسے کون سا پتہ چلنا. تو چپ کر کے سائڈ پہ جا کے بیچتا، تیرا بڑا کام چل جاتا، اسے تو سمجھ ہی نہ آتی. جب یہ خیال آیا نا تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا، یا اللہ مجھے ان برے خیالات سے بھی بچا، یہ شیطانی خیالات ہیں، مجھے ان سے محفوظ فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور حلال کے طریقے سے مجھے وہ 3 چیزیں عطا کر دے، میرا روزگار چل جائے، میں سلسلہ علم جو ہے یہ آگے پڑھاؤں اور میرا مستقبل جو ہے بچوں اور شادی کا. تو یہ دعائیں انہوں نے پھر کی اور کچھ دن وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد پھر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے. جب واپس جا رہے تھے نا امام ابن عقیل، بس آپ توجہ رکھیں، جب واپس جا رہے تھے تو رستے میں جاتے ہوئے ایک بستی آئی جس بستی کا نام تھا ہلا. ہلا نامی بہت بڑی بستی تھی، پنڈ تھا. وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ جا رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا جنازہ ہے، کوئی نیک آدمی لگتا ہے، اتنے لوگ ہیں اس کے جنازے میں، تو میں بھی شریک ہو جاؤں، میری بھی بخشش ہو جائے. امام ابن عقیل اس جنازے میں شامل ہو گئے. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے چہرے سے اندازہ لگایا. انہوں نے کہا جی لگتا ہے حضرت صاحب آپ عالم دین ہیں. انہوں نے کہا جی میں دین کا طالب علم ہوں، آپ بتائیں، حکم کریں. انہوں نے کہا جی یہ جو بندہ بزرگ جو دنیا سے گیا ہے اس کی وصیت یہی تھی کہ کوئی صاحب علم بندہ میرا جنازہ پڑھائے، تو مہربانی کریں آپ جنازہ پڑھا دیں. امام ابن عقیل نے ان کا جنازہ پڑھا دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا میں عراق سے ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ آج کا دن ہمیں دیں، کل آپ چلے جانا. وہ ان کے ساتھ گھر چلے گئے، انہوں نے ان کی خدمت کی اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ مہربانی فرمائیں اور جماعت آپ کروا دیں. انہوں نے کہا نہیں، جماعت تو جو یہاں کے امام صاحب ہیں وہی کروائیں گے. کہا نہیں، وہ جن کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے نا وہ بابا جی امام تھے یہاں کے، تو وہ دنیا سے چلے گئے. تو بڑے نیک آدمی تھے وہ اور امیر بھی بڑے تھے، اللہ کریم نے انہیں دولت بھی بڑی دی تھی اور وہ دین کی فری خدمت کرتے تھے. تو امام ابن عقیل نے وہاں جماعت کروائی. جماعت کروائی تو ان لوگوں کو ان کی قرات بڑی اچھی لگی. عالم تو بہت تگڑا تھا پہلے، ان کو بڑا ان کا تلفظ مخارج بڑے اچھے لگے. انہوں نے بعد میں کہا حضور آپ کی آواز اور آپ کا تلفظ اور مخارج اور ادائیگی اور ہمیں بہت اچھی لگی ہے، آپ اگر مہربانی فرمائیں اور یہاں امامت شروع کروا دیں اور یہاں لوگوں کو دین کی تلقین و تبلیغ کریں
تو آپ کی مہربانی ہوگی اور ہم اتنی آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ جب انہوں نے خدمت بتائی تو جو امام ابن عقیل کے ذہن میں تھا نا کہ میرا اتنا سا روزگار چل جائے، وہ اس سے 100 گنا زیادہ تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا یار تیری پہلی دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام بھی بڑا اچھا دے دیا۔ بھئی مصلی رسول ہے تو دن رات امام کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کی تکبیر اولیٰ اکثر رہ جاتی ہے، امام کی تکبیر اولیٰ وہ پڑھے گا تو تکبیر ہوگی، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ جتنے نمازی پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان سب کی نماز کا اجر بھی امام کو مل کر پھر آگے جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں بالکل اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا امامت شروع کروا دی، لوگوں کو تلقین شروع کر دی۔ چند دنوں بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنا ماشاءاللہ قابل ہیں، تو ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے یہاں بہت بڑا، سینکڑوں طلباء وہاں پڑھتے ہیں، تو آپ جیسا استاد انہیں چاہیے، اگر آپ قبول کریں تو ہم اس ادارے کا پرنسپل آپ کو بناتے ہیں اور اس کی اضافی تنخواہ ہم اتنی آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ میری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو بڑے بڑے انہیں سینکڑوں شاگرد مل گئے، قابل ترین، اور ٹیم مل گئی کام کرنے والی۔ اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی پہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اسباب مہیا کر دے اور وہ دین کا کام اس سے لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کا کسی پہ فضل ہوتا ہے اور کرم ہوتا ہے۔ اب جناب انہوں نے وہ علم منتقل کرنا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے گزرے تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا حضور ایک تمنا ہے ہماری، جی بتاؤ جی۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو امام صاحب دنیا سے گئے ہیں بڑے امیر آدمی تھے، نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، ان کی بھی تمنا تھی اور برادری کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی کہ ان کی ایک بیٹی ہے نوجوان، بڑی نیک صالح ہے، صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، تقوی ہے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی نیک بار انہیں مل جائے۔ تو آپ سے بہتر ہمیں کوئی میسر نہیں، آپ اگر مہربانی فرمائیں تو شادی ہو جائے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ تیری تیسری دعا بھی قبولیت کے قریب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ شادی ہو گئی۔ جب وہ اپنے حجرہ روسی میں گئے، گھر اپنے کمرے میں، تو جا کے انہوں نے جب اپنی رفیقہ حیات کو دیکھا تو اچانک حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ حیران کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے گلے میں ہار ہے، یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ابا جی نے مجھے دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کے ابا جی نے آپ کو کیسے دے دیا؟ یہ ہار تو وہ ہے، اس میں یہ میں نے موتی گن لیے ہیں، یہ ہیرے یہ تو خانہ کعبے میں تھا، کسی بزرگ بابا جی کا گم شدہ، میں نے انہیں دیا تھا، تیرے ابا جی نے تمہیں کیسے دے دیا؟ اس نے کہا اچھا وہ بابا جی تھے کیسے؟ اس نے کہا وہ نبینا تھے، نورانی ان کی داڑھی تھی۔ اس نے کہا وہی تو میرے ابا جی تھے، وہ میرے بزرگ ہی تو تھے، وہی ابا جی تھے۔ اچھا یہ بتائیں آپ وہاں دعا کیا کرتے رہے؟ امام ابن عقیل نے کہا کہ میں نے تو وہاں 3 دعائیں کی تھیں، ایک یا اللہ میرا روزگار چل جائے، ایک یہ ہے کہ تعلیمی سلسلہ آگے چل جائے، تیسرا یہ کہ میری شادی ہو جائے، میری نسل جو ہے وہ بھی نیکی کا کام کرے۔ تو میری تو 3 دعائیں قبول ہو گئی۔ اس نے کہا جی آپ کی 3 دعائیں قبول ہو گئیں تو میرے ابا جی کی ایک ہی دعا تھی، ان کی بھی قبول ہو گئی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جب آپ نے ہار انہیں دیا نا تو وہ خانہ کعبے سے لے کر یہاں بستی ہلا آنے تک ایک ہی دعا کرتے آئے اور مرنے تک وہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری بیٹی کے مقدر میں ایسا ہی نیک بچہ لکھ دے جیسا تو نے خانہ کعبے میں وہ ہار مجھے دینے والا ملایا تھا۔ تو اللہ کریم نے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول کر لی اور میرے ابا جی کی دعا بھی قبول کر لی۔ اب دوستوں اس سچے واقعے میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن عقیل نے تقوی اختیار کیا، اور اس تقوی کی برکت یہ تھی کہ اللہ کریم نے وہ ہار بھی ان کے گھر میں واپس کروا دیا، چوری نہیں کی، امانت سپرد کر دی۔ یہ اخلاق ہے، امانت حقدار تک پہنچا دی۔ اللہ کریم نے وہ ہار بھی ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ اللہ کریم نے
उनको रोजगार भी हलाल मैसर और बाबरकत दे दिया, और अल्लाह करीम की ज़ाते बरक़ात ने उनको इल्म का जो एक ऐसा सैले रवां उनसे जारी किया कि आज भी दुनिया में उनकी किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताब बन गई, और उनकी शादी भी हो गई और उनकी नस्लें जो है वो भी दीन की खिदमत पे लग गई। ये हलाल की बरकत है। और इसके दूसरी तरफ इस पे मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप एक दिन गुजरे आप सहरा में से, तो नमाज का वक्त हो गया, तो उस सहरा में आपने खड़े होकर आपने सोचा कि सहरा में से गुजर रहा हूं, नमाज का वक्त है, तो आपने नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए। तो आपके पास जो ऊंट था ना, आपने देखा कि मैं ऊंट किसको पकड़ाऊं, तो आपने देखा तो एक बद्दू आपको मिल गया। आपने उसे बुलाया, कहा कि ये ऊंट थोड़ी देर पकड़, मैं नमाज पढ़ लूं। आपने नमाज शुरू की। आपके ज़हन में ये ख्याल था कि ये ऊंट पकड़ेगा तो मैं इसकी 2 दिरहम खिदमत कर दूंगा। नमाज पढ़ने के बाद पढ़ ली, और उसने पीछे से ऊंट को खींचना शुरू कर दिया। वो कोई फ्राडिया था, उसने कहा कि ऊंट को खींच के ले जाऊं। ऊंट तो ना गया, तो नकेल ले गया। उसने कहा चलो यही सही। वो नकेल उसने ले जाके कहीं बेची। मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने नमाज मुकम्मल की, जब देखा वो मुहार लेकर फरार हो चुका था, आपने ऊंट को इशारा किया, ऊंट आपके साथ मदीना शरीफ चला गया घर। वहां से आप बाजार में गए कि मैं नकेल दोबारा खरीदूं नहीं। तो जब मार्केट में गए, दुकान से जाके आपने कहा कि भाई कोई नकेल दिखाओ, मुझे खरीदनी है। उसने कहा हजूर अभी अभी एक बंदा आया था बड़ी तेजी के साथ, तो वो नकेल बड़ी सस्ती दे गया है। मैंने पूछा कितने पैसे, उसने कहा जितने हैं वही दे दे। तो 2 दिरहम मैंने उसे दिए, वो नकेल मिल गई है। आपसे मुनाफा नहीं लेना, आप 2 मुझे दे दें, आप वो नकेल आप ले जाए। आपने फरमाया वो दिखाओ तो सही। देखा तो वही नकेल थी आप वाली। आपने 2 दिरहम उसे दिए थे और मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा हज़रत आप मुस्कुराते क्यों हैं? फरमाया मैं इसके मुकद्दर पे मुस्कुरा रहा हूँ, मुझसे ले लेता तो वो हलाल के होते, इतनी मेहनत करके लेके गया तो वो हराम के। रब ने जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया है ना, वो मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये पैगाम है आज का। रब ने जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया है वो हर हाल में मिलना है। अन्नसीबु युसीबु वलौ कान तहतल जबलैन, हुजूर ने फरमाया हकदार को हक मिल जाता है, अगरचे 2 पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। अब आपकी मर्जी है, आप उसे हलाल करके भी खा सकते हैं, आप उसे हराम करके भी खा सकते हैं। हलाल करके खाएंगे तो बरकत होगी, और वो बरकत आपकी नस्लों में ट्रांसफर होगी। आपके बच्चे मुत्तकी होंगे, आपकी बीवी जो है वो मुत्तकिया होगी, आपका सिलसिला खैर सिलसिला नूर में बदल जाएगा। और अगर आप हराम करके खाएंगे तो वो किसी बीमारी, किसी परेशानी, किसी अदालत, किसी थाने, किसी चोरी की डकैती, किसी एक्सीडेंट, किसी न किसी सूरत में निकल वो भी जाएगा, बल्कि डबल होकर निकलेगा। और आगे उसके बुरे असरात आपकी नस्लों में भी जारी रहेंगे। वो तबाही और बर्बादी आपकी नस्लों को भी भुगतनी पड़ेगी। और अगर आप इमाम इब्न अकील की तरह तकवा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह करीम की ज़ात बरक़ात खजाना गैब से वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से आपके रिज़्क़ का सामान और आपकी नस्लों की बका का सामान पैदा कर देगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी और सारा निज़ाम सही चलता रहेगा। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है कि वो आज के हमारे इस दर्स अखलाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की इस खैर का पहलू ये है कि हमारे लिए भी ये लाजमी है कि हम हरीसुन अलैकुम हुजूर का फैज़ हासिल करते हुए हम दूसरे दोस्तों को भी इस दर्स अखलाक की दावत दिया करें। जो साथी आज आए हैं, ये हर महीने के दूसरे जुमतुल मुबारक को मगरिब ता ईशा ये प्रोग्राम होता है, तो अगली मरतबा वो कोशिश करें कि 2-2, 4-4 साथियों को और भी दावत देते रहें ताकि ये सिलसिला खैर इसी तरह चलता रहे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होके दुरूद